بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ایک بہت ہی اہم مدعا لے کر کے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور برائے مہربانی تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ ویڈیو آپ سمجھ گئے تو بہت بڑے ایک عقیدے کا جو مسئلہ ہے اس کا حل ہو جائے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ اور اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جناب انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر کے کہ جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تو اس طریقے سے بیان کر کے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، اس حوالے سے میں نے ایک چارٹ بنایا ہے، اور افضلیت کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں وہ آپ چارٹ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ میں نے چارٹ بنایا ہے کہ 3 لڑکے ہیں، زید ہے، بکر ہے اور عمر ہے۔ اب یہ تینوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، اور ان کے سبجیکٹ جو ہیں وہ 4 ہیں، ہندی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے اور انگلش ہے۔ یہ 4 سبجیکٹ ہیں، اور یہ تینوں بچے جو ہے ایک ہی جماعت کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو جب رزلٹ آیا تو زید کے جو ہے وہ 4 سبجیکٹوں کے اندر جو ہے وہ 50-50 نمبر آئے۔ اب 4 سبجیکٹوں میں 50-50 نمبر آئے تو کل ملا کر کے ان کے آئے 200 نمبر۔ اور بکر بھی اسی کلاس میں پڑھتا ہے، تو بکر کے جو ہے ہندی میں بھی 40 ہیں، اردو میں بھی 40 ہیں، پنجابی میں بھی 40 ہیں، لیکن انگلش کے اندر ان کے 70 نمبر ہیں۔ تو ان کے کل ملا کر کے ہو گئے جناب 190 نمبر۔ تو زید کے 200 نمبر ہیں اور بکر کے 190 نمبر ہیں کل ملا کر کے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان میں افضل کون ہے، پہلے نمبر پر کون ہے کلاس کے اندر؟ یقینی بات ہے زید ہے، کیونکہ زید کے 200 نمبر آئے ہیں، اور بکر کے جو ہے وہ 190 نمبر آئے ہیں، تو لہٰذا بکر جو ہے وہ زید سے درجے کے اندر کم ہے، تو پہلا نمبر جو ہے وہ زید کا ہے۔ تو لہٰذا مجموعی طور پر جب ہم نے زید کے نمبروں کو ملایا، تمام زید کی خوبیوں کو اکٹھا کیا، تو یہ 200 نمبر ہوئے، اور یہ جماعت کے اندر پہلے نمبر پہ ہے، لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے افضلیت مطلقہ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ افضلیت مطلقہ۔ لیکن بکر جو ہے ان کے 190 نمبر آئے ہیں، تو سارے سبجیکٹوں کے اندر 40-40 نمبر، لیکن انگلش میں ان کے 70 نمبر آئے ہیں، اور زید کے انگلش کے اندر کتنے نمبر آئے تھے؟ 50، اور بکر کے آ گئے 70 نمبر۔ تو لہٰذا انگلش کی اگر بات کریں تو انگلش میں جو ہے وہ بکر زید سے زیادہ نمبر لے گیا، لہٰذا انگلش کے اعتبار سے اگر بات کریں تو، لیکن یہ افضلیت مطلقہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ کیا کہتے ہیں؟ جزوی فضیلت۔ اب انگلش میں اگرچہ بکر کے 70 نمبر آئے ہیں، لیکن ان 70 نمبروں کی وجہ سے بکر جو ہے
وہ پہلے نمبر پر نہیں ہو سکتا. کیوں کہ جماعت کے اندر زید کے ٹوٹل 200 نمبر آئے ہیں, تو لہذا زید جو ہے وہ پوری جماعت کے اندر ٹاپ نمبر پہ ہے. اگرچہ بکر کے انگلش کے اندر 70 نمبر آ گئے, لیکن ٹاپ جو ہے وہ بکر کو, زید کو ہی کہا جائے گا, بکر کو نہیں کہا جائے گا. جب بھی ہم بولیں گے کہ جماعت میں افضل کون ہے, سب سے پہلے نمبر پر کون ہے, تو وہاں زید کا نام لیا جائے گا, بکر کا نام نہیں لیا جائے گا. حالانکہ اگر انگلش کی بات کریں تو بکر کے 70 نمبر ہیں, تو یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ ان کی جزوی فضیلت ہے کہ ایک حصے میں جو ہے یہ ان سے بڑھ گئے ہیں, انگلش کے اعتبار سے یہ ان سے بڑھ گئے ہیں. اب زید کی جو افضلیت ہے وہ افضلیت مطلقہ کہلائے گی. بکر کی جو یہ 70 نمبر والی فضیلت ہے یہ فضیلت کہلائے گی جزوی فضیلت. اور ایک ہوتی ہے من کل الوجوہ, ہر اعتبار سے. تو عمر کے جو ہے وہ چاروں سبجیکٹوں کے اندر 90 نمبر آئے ہیں, تو یہ فضیلت ہو گئی فضیلت من کل الوجوہ, کیونکہ سارے سبجیکٹوں میں یہ اعلیٰ ہیں. تو لہٰذا اس کو ان کے جو ہے نمبر وہ 360 آئے ہیں, تو یہ مطلب ہر اعتبار سے سب سے اونچا ہے, تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں من کل الوجوہ. اور یہ اس کے نیچے میں نے کانٹا لگا دیا ہے, کروس کا نشان لگا دیا ہے, لہٰذا یہ ہمارا مدعا بحث ہے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کو من کل الوجوہ افضل مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو ہمارا بحث کا موضوع ہی نہیں ہے, اس کو تو ہم کٹ کر دیتے ہیں, من کل الوجوہ والا اس کو ہم کٹ کرتے ہیں. اب پیچھے رہ گئے ہمارے پاس میں دو مدعے, زید کا اور بکر کا. تو زید جو ہے یہ افضلیت مطلقہ رکھتا ہے, اور بکر جو ہے یہ 70 نمبر میں انگلش کے اندر یہ فضیلت رکھتا ہے, لیکن اس فضیلت کو فضیلت جزوی کہا جاتا ہے. اور جزوی فضیلت کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو افضل قرار, افضلیت مطلقہ قرار اس کو نہیں دیا جا سکتا. تو جناب اس چارٹ کو اچھی طریقے سے آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے ہمارا جو ہے عقیدہ آپ حضرات کے سمجھ میں اچھی طریقے سے آئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کہ آپ کی تمام تر فضیلتوں کو جب ملایا گیا, تمام تر فضیلتوں کو جو ملایا گیا, تو آپ نکلے نمبر 1, آپ نکلے نمبر 1. تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا اور تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے. لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کو وہ فضیلت حاصل ہوئی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی. جیسے مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد بننا, یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی کو اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں, لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سسر ہیں, اور سسر ہونا بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل نہیں ہے. تو کسی صحابی کو کوئی فضیلت حاصل ہے, دوسرے کو نہیں ہے, اور دوسرے کو وہ فضیلت حاصل ہے تو پہلے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے, تو ان کو کہا جاتا ہے جزوی فضیلت. کیا کہا جاتا ہے؟ جزوی فضیلت کہا جاتا ہے. اور افضلیت مطلقہ جو ہوتی ہے وہ تمام کو ملا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ جو تمام چیزوں کو ملا کر کے اب ہم نے دیکھا کہ افضل کون ہے,
تو اس افضلیت کو افضلیت مطلقہ کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں اور آپ کی یہ فضیلت جو ہے فضیلت مطلقہ کہلاتی ہے. اب آپ نے یہ چارٹ اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہوگا کہ بکر کے اگرچہ انگلش میں 70 نمبر آئے ہیں لیکن یہ زید سے افضل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فضیلت جزوی کہلاتی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے؟ فضیلت جزوی کہلاتی ہے. تو لہٰذا افضلیت مطلقہ کیا ہے، فضیلت جزوی کیا ہے اور فضیلت من کل الوجوہ کیا ہے، یہ تینوں فضیلتیں آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ افضلیت مطلقہ کیا ہے، فضیلت جزوی کیا ہے اور فضیلت من کل الوجوہ یا افضلیت من کل الوجوہ یہ کیا ہے. جب آپ ان کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو پھر ہی یہ عقیدہ آپ حضرات کے سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی حضرات جو ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں اور افضلیت مطلقہ مانتے ہیں، یہی حق پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.